آج بات کرتے ہیں آبنائے ہرمز کے بحران کی۔ ایک ایسا بحران جو پوری دنیا کے امن اور معیشت کو آپ کہہ لیں کہ اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ تو تاریخ ہے 19 اپریل 2026 اور یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ یہ وہ دن ہے جب لگتا ہے کہ پوری دنیا نے اپنی سانسیں روکی ہوئی ہیں۔ اور سوال بس ایک ہی ہے، کیا یہ امن کے لیے آخری موقع ہے یا پھر یہ کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے؟ چلیں اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس وقت پوری دنیا کا فوکس دو جگہوں پر ہے۔ ایک طرف ہے آبنائے ہرمز، جہاں تھوڑی دیر کے لیے تو راستہ کھلا تھا لیکن اب وہاں مکمل خاموشی ہے، اور دوسری طرف ہے ایران کا دارالحکومت تہران، جہاں ایک انتہائی اہم سفارتی مشن ابھی شروع ہوا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ بحران اچانک اتنا شدید ہو کیسے گیا؟ دیکھیں، اس کی وجہ ہے یہ 20 گھنٹے کی مہلت۔ کل کی ہی بات ہے، جب آبنائے کو صرف 20 گھنٹے کے لیے کھولا گیا تو ایسا لگا جیسے پوری عالمی معیشت نے سکا سانس لیا ہے، لیکن یہ خوشی آپ کہہ لیں کہ بہت ہی تھوڑی دیر کی تھی۔ آج اسے پھر سے بند کر دیا گیا ہے، اور بس اس ایک قدم نے پوری دنیا کو ایک بار پھر غیر یقینی کی کیفیت میں ڈال دیا ہے۔ اور ایران کا موقف وہ بالکل صاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک امریکہ اور اسرائیل اپنے تیور نہیں بدلتے تب تک عالمی تجارت ایران کی اجازت کے بغیر آگے نہیں بڑھے گی۔ مطلب صاف ہے، یہ صرف ایک راستہ بند نہیں کیا گیا، اسے ایک اسٹریٹجک ہتھیار کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ آبنائے ہرمز اتنی اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ خلیج فارس کو کھلے سمندر سے ملانے والی ایک بہت ہی تنگ سمندری گزرگاہ ہے۔ آپ اسے اس طرح سمجھیں کہ یہ ایک ایسی شہرگ ہے جس کے بغیر خلیجی ممالک کا تیل دنیا تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس ایک عدد سے لگا لیں، دنیا کا 20% تیل، یعنی ہر 5 میں سے ایک آئل ٹینکر اسی تنگ راستے سے گزرتا ہے۔ اسی لیے تو ماہرین کہتے ہیں کہ اس راستے کو بند کرنا پوری دنیا کی معیشت کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ اس کے اثرات سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ تو ایسے میں جب حالات اتنے کشیدہ ہیں اور جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں تو ایک ملک نے ثالثی یعنی بیچ بچاؤ کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ ہے پاکستان۔ پاکستان کا ایک تاریخی کردار رہا ہے۔ وہ اکثر اسلامی ممالک اور امریکہ کے درمیان ایک سفارتی پل کا کام کرتا ہے، اور ماضی میں بھی اس نے کئی علاقائی تنازعات کو ٹھنڈا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور اسی پس منظر میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا یہ دورہ انتہائی اہم ہے۔ انہیں ایک ایسے ثالث کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جسے سب قبول کرتے ہیں۔ خبریں یہی ہیں کہ وہ امریکہ کا ایک بہت خاص پیغام لے کر تہران پہنچے ہیں، اور سچ پوچھیں تو مہینوں سے جو یہ مسئلہ رکا ہوا ہے، اس کو حل کرنے کے لیے اب اس دورے کو ہی آخری امید سمجھا جا رہا ہے۔ تو اب دنیا ایک دوراہے پر آ کھڑی ہوئی ہے۔ آگے صرف 2 ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے تباہی کا، یعنی ایک بڑی جنگ جس کے نتائج پوری دنیا کے لیے خوفناک ہوں گے، اور دوسرا راستہ ہے سفارت کاری کا، یعنی بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے اور خطے میں دوبارہ امن قائم ہو۔ تو سب سے بڑا سوال اب یہی ہے کہ جب پوری دنیا کی نظریں اس مشن پر لگی ہیں تو کیا یہ آخری کوشش اس ڈیڈ لاک کو توڑ پائے گی، یا پھر ایک بڑا اور تباہ کن تنازع اب ناگزیر ہو چکا ہے؟